السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ العقیدۃ الواسطیہ کا درس جاری ہے اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، اور ہم لوگ پہنچے تھے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ یہ ہو چکا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے سے کا کیا معنی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں، یا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے ان پر ایمان لانا بغیر تحریف کے یا تعطیل کے، اور بغیر تکییف کے اور تمثیل کے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ تحریف کس کو کہتے ہیں اور تعطیل کس کو کہتے ہیں، تکییف اور تمثیل کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه۔ کہتے ہیں بل یؤمنون، یہ اہل السنہ والجماعت کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث، اہل الاثر کہتے ہیں بل یؤمنون بأن اللہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء، بلکہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء۔ اب دیکھو یہاں پر یہ قرآن کی آیت ہی کو ذکر کیا ہے، اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو عقیدے میں کچھ اپنی طرف سے شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ قرآن و سنت میں جو ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ عقیدے میں قیاس نہیں ہوتا اور نہ ہی عقیدے میں رائے سے بات کی جاتی ہے۔ تو وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ، یہ پہلی چیز ہے۔ وہ ایمان کیسا لاتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے اسی طرح سے۔ ایک مثال دی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر کی، ابھی اس پر کلام آئے گا شیخ کا۔ اس پر ایمان جو لاتے ہیں اس میں ساری چیزیں شامل ہیں کہ ہم کس طرح سے ایمان لاتے ہیں اللہ کی صفات پر، ثابت کرتے ہیں بغیر تحریف کے اور بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے اور بغیر تعطیل کے ہم ثابت کرتے ہیں۔ وہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس میں اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کس چیز کے تعلق سے ہے؟ مثلیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مثلیت کی نفی ہو رہی ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور اس بات ہو رہا ہے کس چیز کا؟ ثابت کرنا ہے اللہ کے دو صفات اس میں بیان کی گئی ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو فرقہ ہیں، باطل فرقہ، جتنے بھی باطل فرقے ہیں اسماء و صفات کے تعلق سے جنہوں نے کجروی اختیار کی، جنہوں نے بدعتیں نکالی، یہ ایک آیت میں ان سب کا رد ہے۔ اس ایک آیت میں اجمالی طور پر ان سب کا رد ہے۔ لیس کمثلہ شیء مشبہہ کا رد ہے اس میں، اور اسی طرح سے وہو السمیع البصیر میں کس کا رد ہے؟ جہمیہ کا رد ہے اور معتزلہ کا رد ہے، اور پھر جو ان کے طریقے پر آئے، جنہوں نے تحریف یا تعویل کی، یا جنہوں نے غلط راستہ منہج اختیار کیا اس معاملے میں۔
فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ، تو اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھنا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ثابت کیا ہے، اپنے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وصف ہے، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے تو اللہ سے زیادہ جاننے والا نہ کوئی ہے، اور نہ ہی اللہ سے زیادہ سچا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو اپنے لیے، کسی صفت کو بیان کیا ہے، تو اس کی ہم نفی نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت اس میں سے کسی کی نفی نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ انکار سے کیا لازم ہوتا ہے؟ جھٹلانا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو ثابت کر رہا ہے آپ اس کو انکار کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ جھٹلانا ہے رب کو، اور انکار کرنا کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کفر ہے۔ جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ فلا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نفی نہیں کرتے جن کا اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے اس بات کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ پہلی چیز ہے، نفی نہیں کرتے جس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اس میں کس کا رد ہے؟ جہمیہ کا رد ہے اور معتزلہ کا رد ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے جو اہل بدعت ہیں ان کا رد ہے۔ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور نہ ہی وہ کلمات کو اپنی اصل مقام سے پھیرتے ہیں۔ اس میں کس کا رد ہے؟ اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا رد ہے۔ کلام کو اپنی اصل جگہ سے پھیرنا یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو کلام میں کچھ اضافہ کر دینا، جیسے انہوں نے استوا کا معنی استولا کر دیا، یا اس کے معنی کو جو جس معنی پہ وہ ہے اس کو دوسرے معنی پہ اس کو بیان کرنا، جیسے یہ کہنا کہ ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ کا معنی اللہ کی قدرت۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے خود ذکر کیا ہے، جیسے کہ آگے آئے گا۔ اب اس ہاتھ کو اگر آپ ثابت کوئی نہیں کرتا، کہتا کہ نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو ہاتھ کو ثابت کیا ہے، کہا بل یداہ مبسوطتان، اور کہا ابلیس سے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری احادیث میں ثابت ہے۔ تو جب ہاتھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ثابت کیا تو سب سے پہلے ہم اس کو ثابت کرتے، انکار اس کا نہیں کرتے، کیونکہ اس کا انکار کیا ہوگا؟ کفر ہے، اور محض پورے انکار کرنا یہ تعطیل ہے جو جہمیہ کا طریقہ ہے۔ جہمیہ نے تعطیل کیوں کیا؟ کیونکہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے کس چیز میں پڑھے؟ وہ تشبیہ میں پڑھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ نے ثابت کیا اپنے لیے وہ بغیر کسی مماثلت کے اور بغیر کسی مشابہت کے ہم ثابت کرتے ہیں۔ کوئی مخلوق کے صفت کی جیسا اللہ کی صفت نہیں ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات کی جیسے کسی کی صفات نہیں ہے، اللہ کی ذات کی جیسے کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق نے سب کو پیدا کیا، مخلوق کو خالق نے پیدا کیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک جیسی صفت ہو؟ ناممکن ہے، یہ عقلی طور پر بھی دیکھو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو بھی اس مخلوق کے عقل کے اندر اگر وہ اپنی کم عقلی سے خالق کی مشابہت مخلوق سے کرتا ہے تو جو بھی اس کی کم عقل ہے وہ اسی چیز سے مشابہت کر کے وہ بدعت میں پڑے گا جو اس نے دیکھا ہے، کیونکہ جو اس نے دیکھا نہیں ہے اس کی کیا اس کو وہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا ہم لوگوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم کسی مخلوق سے اس کی مشابہت بیان کریں؟ سبحانہ و تعالی، واضح ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ کسی مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں، اللہ کا کلام کسی مخلوق کے کلام جیسا نہیں، اللہ کا آنا کسی مخلوق کے آنے جیسا نہیں ہے، اللہ کا نزول کسی مخلوق کے نزول جیسا نہیں ہے، الی آخرہ، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول پچھلے درس میں گزرا۔
اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں رکھتا وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور نہ ہی کلام کو اس کی جگہ سے، اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں۔ یہ اشاعرہ کرتے ہیں جب انہوں نے ہاتھ کو کہا قدرت۔ ہوں ہوں جی، تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قدم کو ثابت کیا، حدیث میں ہے، لیکن اللہ کا قدم کسی مخلوق کے قدم جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ انسان ویسا تصور کرے، بلکہ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اس کی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں۔ کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ جب کیفیت نہیں جانتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں مثال کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں ثابت کرنا ہے، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ ہم ثابت مانتے ہیں، بس۔ ایک تو یہ تحریف کرنا ہے اپنی جگہ سے کلام کو اس میں شامل کر کے، جیسے استوا کا معنی استولا کر دینا، اور اسی طرح لفظ کا، ایک لفظ کا جو معنی ہے اس کو دوسرے معنی پر فٹ کر دینا، اس کو دوسرے معنی دے دینا، یہ ہے تحریف کرنا، تحریف۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں، جیسے مصنف رحمہ اللہ نے کہا ان الواجب هو الایمان بصفات اللہ، واجب یہ ہے کہ اللہ کا، لما ذکر المصنف رحمہ اللہ، مصنف نے جب ذکر کیا ان الواجب هو الایمان بصفات اللہ، واجب یہ ہے کہ اللہ کے صفات پر ایمان لایا جائے، الثابتہ فی الکتاب والسنة من غیر تحریف ولا تعطیل، جو ثابت ہے کتاب و سنت میں بغیر تحریف و تعطیل کے، ومن غیر تکییف ولا تمثیل، بغیر کیفیت کے بیان کیے ہوئے اور بغیر مثال کے بیان کیے ہوئے۔ بین موقف اہل السنت والجماعہ من ذلک، اس کے بعد اہل سنہ والجماعت کا موقف بیان کیا۔ یہ جملہ ہے جس میں اہل سنہ والجماعت کا موقف ہے، اس کے پہلے والا جملہ اور یہ جملہ ملا لو، خاص کر کے یہ جملہ اور پہلے والا جملہ، یہ ہے اہل سنہ والجماعت کا موقف اس تعلق سے، تمام صفات کے تعلق سے۔ وهو انہم یؤمنون بتلک الصفات علی هذا المنهج المستقیم، کہ وہ اسی طرح سے ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ان صفات پر، اسی منہج پر جو سیدھا منہج ہے، المستقیم، فیثبتونها علی حقیقتها نافین عنها التمثیل، اس کی حقیقت کو مانتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت کو مانتے ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ حقیقی ہے۔ یہاں پر اہل بدعت کیا کہتے ہیں؟ اہل بدعت کہتے ہیں مجازی، مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہاتھ ہے، حقیقی ہاتھ ہے، اور مجازی نہیں، کیونکہ مجاز کے نام سے یہ داخل ہوئے اور یہ اشاعرہ نے تعویل کا راستہ اختیار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ہاتھ کا معنی اللہ عالم، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ہاتھ ثابت ہے، اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت کے بارے میں ہم کہیں گے اللہ عالم، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ فلا يعطلون ولا يمثلون على وفق ما جاء في قوله تعالى في الآية من سورة الشورى، تو وہ نہیں تعطیل کرتے ہیں یا نہ ہی انکار کرتے ہیں، یعنی اہل سنہ والجماعت نہ ہی اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کسی مثلیت دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا خود قول ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سنتا ہے، وہ خوب سننے والا، یا سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ فقولہ تعالی لیس کمثلہ شیء رد علی الممثلہ،
لیس کمثلہ شیء، یہ کس کا رد ہے؟ جو ممثلہ، جو مثال بیان کرتے ہیں، جیسے روافض، نصارہ، ان کی رد ہے اس میں، اور بھی جو بھی ممثلہ ہیں، اگر کوئی فلسفی ہیں، فلاسفہ ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں۔ وقولہ وہو السمیع البصیر رد علی المعطلہ، رد علی المعطلہ، یہ رد ہے معطلہ کی۔ معطلہ ایسا سمجھو کہ معطلہ ہی کے اندر جہمیہ بھی ہیں جنہیں پورا اسماء و صفات سب کا رد کر دیا، معتزلہ بھی ہیں جنہیں اسماء کو باقی رکھا لیکن صفات کو انکار کر دیا، اور معطلہ کی قسم ہی ہے، یا ہم کہیں گے معطلہ کے اذناب یا انہی سے نکلے ہوئے ہیں، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، کیونکہ اصل جو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے لازم آتا ہے انکار صفت کا، علی حقیقت، اپنی حقیقت پہ جو صفت اس کا انکار لازم آتا ہے کہ نہیں۔ اسی لیے وہ یہ اگر کہہ دیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، تو اس کا معنی آیت کا رد، تو انہیں ہاتھ کہا کہ ہاتھ ہم مانتے ہیں اس آیت کو، اللہ کا ہاتھ، لیکن ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، سمجھ گئے؟ یہ معنی وہ لیتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ ہاتھ کا معنی قدرت ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اپنی قدرت کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے القدیر، حقیقی معنی کا انکار ہے، اسی لیے تو کہا وہ مجاز کے چور دروازے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا بدل لاتے ہیں، بدل نہیں کہتے یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے، بدل۔ اور ماتریدیہ تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ تفویض کرتے ہیں، کہتے ہیں بدل نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، کیا ہے نہیں معلوم۔ اسی لیے جو حدیث میں ہے کہ جب جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیر رکھ دے گا، قدم رکھ دے گا اس میں، تو وہ کہے گی قط قط۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ کہیں گے کہ قدم رکھنے کا معنی یہ ہے، ایک معنی وہ بیان کریں گے، اور ماتریدیہ کہیں گے کہ کچھ بھی ہو، اللہ کا قدم نہیں ہے، لیکن وہ آگ بجھ جائے گی یا آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یا کہے گی بس۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ انکار ہوا کہ نہیں؟ تو یہ فرق ہے اس میں، سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، کسی صحابی نے پوچھا، کسی صحابی نے یہ تعویل کی، یا کسی صحابی نے یہ کہا کہ سب کو سنانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء رد علی الممثلہ، وقولہ وهو السمیع البصیر رد علی المعطلہ، لأن فیہ اثبات السمع والبصر، کیونکہ اس میں اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے، اور دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے دو صفتیں ان آیتوں میں ثابت ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ دو صفتیں ہم مانتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو اس میں ہم تعویل نہیں کرتے، یہاں تک کہ اشاعرہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، ماتریدیہ بھی کہتے ہیں وہ سنتا اور دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اشاعرہ 7 صفات کو مانتے ہیں اور ماتریدیہ 8 کو، باقی کی تعویل کر دیتے ہیں اور وہ تفویض کر دیتے ہیں۔ بتائیں گے وہ، ابھی اس کو پہلے سمجھو۔ تو اشاعرہ جو ہیں وہ سمع اور بصر کو مانتے ہیں، یہاں پر انہوں نے کیوں نہیں تعویل کی؟ یہاں پر انہوں نے تعویل نہیں کی۔ تو اسی طرح جتنی بھی اللہ کی صفات ہے اس کو ایسے ہی مانو کہ اللہ کا سننا اور دیکھنا جیسے انسان کا مخلوق کے سننے دیکھنے جیسا نہیں ہے، ویسے ہی اللہ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہر وہ چیز وہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔
جیسے تم کہتے ہو کہ اللہ کا سننا اور دیکھنا، یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اللہ کا سننا اور دیکھنا مخلوق جیسا نہیں ہے۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا کسی مخلوق جیسا نہیں۔ تو جیسے سننا اور دیکھنا تم ثابت کرتے ہو، ویسے باقی صفات کو کیوں نہیں ثابت کرتے بغیر مثال کے، بغیر تمثیل کے، کہ کسی اس سے مثلیت لازم نہیں آتی؟ جی نہیں، یہی تو جب اللہ نے اپنے لیے کیا ثابت کیا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرے۔ اب یہ اہل بدعت کا وہ طریقہ ہے کہ وہ سوال کریں گے، تم یہ مانتے ہو تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ اب اللہ کے لیے جو ہے زبان، جب کلام کرتا تو زبان، یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا، ہم اس پہ خاموش رہتے ہیں، اس کو ہم ثابت نہیں مانتے۔ واضح ہے؟ تو یہ جو طریقہ یہ اہل سنہ والجماعت کا طریقہ ہے۔ اللہ کی آنکھوں کے سامنے یہ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ہے، تو جو ثابت ہے وہ ہم ثابت مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ رَدٌّ عَلَى الْمُمَثِّلَةِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّلَةِ۔ اللہ کی آنکھ ہے، یہ ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا دجال کے بارے میں جب بیان کیا کہ وہ اعور ہے، کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ تو یاد رکھو اس چیز میں اصل توقف ہے، توقیفی ہے، اللہ کے نام و صفات اپنے جی سے ہم نہیں بولیں گے۔ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے کہ اچھا پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کلام کے لیے ہمیں ہونٹ کی ضرورت پڑتی ہے، زبان کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اللہ کے لیے نعوذ باللہ یہ کیا ہے؟ تشبیہ آپ نے دیا ہے، مثال آپ دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جیسے کہ اس کے لیے لائق ہے، اور خالق اور مخلوق کی کوئی بھی مماثلت، کوئی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ خالق مخلوق جیسا نہیں ہے، خالق اپنے کمال، صفات کمال سے متصف ہے، اور اس کے صفات میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں ہے، جبکہ مخلوق اپنے صفات میں جو نقص ہے اس کے ساتھ وہ ہے۔ تم ایک آدمی کی بات سنتے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں نا، سنتے اور دیکھتے تو ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سمیع اور بصیر ہے، سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا مخلوق کے سننے اور دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کے سننے اور دیکھنے کا اس حجت سے کہ مخلوق بھی سنتی اور دیکھتی ہے، تو یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا، یہی جہمیہ نے کیا تھا۔ واضح ہے؟ اسی لیے ہم ثابت مانتے ہیں ہر وہ چیز کو، شروع میں کیا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے بیان کیا اپنی کتاب میں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسے ہم ثابت مانتے ہیں بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کے کسی صفت کے، بغیر تحریف کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے۔ اور یہ سب سے یہی سلیم عقیدہ، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ صحابہ اسی پر تھے، کبھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کیا اللہ کے رسول اللہ کا کلام ایسے کرتا ہے، کیا اس کے لیے یہ لازم ہوتی ہے، کیا اس کے لیے یہ لازم ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ بدعت کا راستہ نکالا وہ پھر اس طرح کے تکلفات اور اس طرح کی بات میں پڑھنے لگے، ٹھیک ہے۔ لأن فيه اثبات السمع والبصر، اس میں سننے اور دیکھنے کا اس بات ہے۔ فالآیہ الکریمہ دستور واضح فی باب الاسماء والصفات، یہ آیت جو ہے یہ ایک دستور ہے ہمارے لیے۔ دیکھو اسی سے اللہ نے جو بیان کیا ہے کافی ہے، یہ تمام صفات پر اسی طرح ہم بولیں گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اس کی مثال سننے اور دیکھنے کی کسی اور کے اندر
نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اسی طرح اور صفات پہ بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن اس کا کلام کرنا کسی اور کے کلام جیسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمان دنیا پر، یہ سب چیزیں ثابت ہے بغیر کسی تشبیہ کے، ہم اس کو مانتے ہیں اور بغیر تعطیل کے مانتے ہیں۔ لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها وسيأتي تفسيرها إن شاء الله، اس کی تفسیر آگے آئے گی انشاءاللہ۔ وقوله، شیخ الاسلام جو کہتے ہیں فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، یعنی اللہ نے جو اپنے لیے وصف بیان کیا، صفت بیان کی، اس میں کسی کی نفی، انکار نہیں کرتے۔ اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں لا يحمل اہل السنہ والجماعہ ایمانہم بأن اللہ لیس کمثلہ شیء علی ان ينفوا عنہ ما وصف به نفسہ۔ ایک طرف تو ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز کے، اس بات پر کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، تو اس میں ہم غلو نہیں کرتے جیسے جہمیہ نے کیا۔ جہمیہ نے کیا کیا تھا؟ دیکھو یہ آیت جو ہے نا لیس کمثلہ شیء، اس آیت کے پہلے حصے کو لے لیا، لیس کمثلہ شیء، اب ہر چیز کا وہ انکار کر دیا کہ جی مثال کا تو ہم انکار کرتے ہیں لیکن ثابت کرتے ہیں جو اللہ نے ثابت کیا، کہ اسی آیت میں اس بات بھی ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، یہ ثابت بھی ہے۔ تو ہم جہمیہ کی طرح نہیں کرتے کہ اس میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں انکار مماثلت کے کرنے میں، کہ اس کی اصل ہی کو انکار کر دے، ایسا نہیں کرتے۔ شیخ کے کہنے کا یہ معنی ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے وصف بیان کیا ہے اس کا انکار ہم نہیں کرتے۔ کما یفعل ذلک الذین غلوا فی التنزیہ، جنہوں نے تنزیہ میں غلو کیا، تنزیہ میں غلو کرنا یہ جہمیہ نے کیا تھا۔ تنزیہ یعنی اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو یعنی اگر انہوں نے یہاں تک غلو کر دیا کہ اگر تم اس لفظ کو کہو گے تو یہ لفظ تو انسان کے اوپر بولا جاتا ہے، سننا اور دیکھنا کس کے لیے بھی بولا جاتا ہے؟ انسان کے لیے، تو یہ مماثلت ہو جائے گی انسان سے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے سننا اور دیکھنا۔ یہ کیا ہو گیا؟ غلو ہو گیا تنزیہ میں۔ ٹھیک ہے، تنزیہ کہتے ہیں کسی چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس سے بلند ہے، ٹھیک ہے۔ كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل، اس حجت سے انہوں نے یہ حد سے زیادہ تجاوز کیا کہ اگر ہم یہ کہیں گے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور آتا ہے اور نازل ہوتا ہے اور اللہ کا ہاتھ، تو اس سے لازم آئے گا کہ مخلوق سے مشابہت، تو مخلوق سے مشابہت کفر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے متصف نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ غلو ہے تنزیہ میں، یہ جہمیہ کا طریقہ ہو گیا۔ تو ہم ایک طرف جب مانتے ہیں ساتھ ساتھ یہ انکار اس چیز کا کرتے ہیں کہ مخلوق کے جیسا نہیں ہے نا، اب مخلوق جیسا نہیں ہے لیکن اس کو مانتے ہیں۔ یہ وسطیت ہے، یہ درمیانہ راستہ ہے، اور یہی اہل السنہ والجماعت کا راستہ ہے۔ جنہوں نے تشبیہ میں غلو کر دیا انہوں نے مخلوق کو خالق جیسا، خالق کو مخلوق جیسا سمجھ لیا۔ جنہوں نے تشبیہ میں غلو کیا، تو ہم لوگ بیچ میں ہیں اس کے، نہ ہی غلو کرتے ہیں نہ افراط اور تفریط کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ فَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ صِفَاتٍ تَخُصُّهُ وَتَلِيقُ بِهِ، اہل السنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، جس کے لیے جو اس کے لیے لائق ہے۔ وَلِلْمَخْلُوقِينَ صِفَاتٍ تَخُصُّهُمْ وَتَلِيقُ بِهِمْ، مخلوق کی صفات اس کے لیے جو لائق ہے، ہمارا سننا ہمارا دیکھنا ہمارے لیے جو لائق ہے۔ اب ایک مثال، مخلوق کی مثال دے کر سمجھو۔ ہم لوگ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں کسی کو کہوں کتنا بھی وہ ذہین آدمی ہو اس دنیا میں، کتنا بھی وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہو، اس کے بارے میں کہا جائے اس کو بیٹھاؤ اور اس سے تم ایک سوال کرو، اور اسی وقت دوسرے آدمی سے کہو کہ تم ایک سوال کرو، اسی وقت تیسرے آدمی سے کہو ایک سوال کرو، صرف تین شخص کو ایک ساتھ، تین لوگ ذہین ترین شخص اس دنیا کا لاؤ اور تین شخص کو بیٹھاؤ، اس سے ایک وقت سوال وہ کرے، کیا وہ سوال تینوں کی ایک ساتھ سن سکتا ہے، یا ایک کو روکے گا، دو کو روکے گا، کہے گا ایک کو پہلے بولنے دو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے تم مثال دیتے ہو جو ہر مخلوق کی دعا کو سنتا ہے، آواز کو سنتا ہے،
رات کے اندھیرے میں کوئی شخص کوئی دیکھ نہیں رہا ہے سوائے اس کے رب کے، وہ اندھیرے میں اس سے مناجات کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے سوال، اور وہ سنتا ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ اس کی حاجت کو وہ پورا کرتا ہے۔ اور کتنے زمین پہ لوگ ہیں، ان کی زبانیں دیکھو کتنی مختلف ہے۔ یہ جو ہے نا مختلف زبانیں، مختلف لوگ، یہ آیات میں سے ہے۔ دیکھو اب جب تم مخلوق کے اندر دیکھو یہ چیز، اور تم کو رب کی قدرت کتنی عظیم ہے، تم انداز بھی نہیں لگا سکتے، تم انداز بھی نہیں لگا سکتے۔ تو پھر کیسے تم ایک حقیر مخلوق جیسے رب العزت کو سمجھتے ہو؟ واضح ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر ایمان توحید پر، یہ توحید کا حصہ ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو تم کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ اصل تم کو اگر دنیا میں کوئی نعمت اگر تم کو محسوس کرنی ہے، ایمان کی جو بہتر سب سے اچھی نعمت ہے، ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، اگر رب العزت کے بارے میں، جو صفات کے بارے میں انسان جانتا ہے، اللہ نے کیوں اپنی صفات کے بارے میں بیان کیا؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کے بارے میں اللہ کے بیان کیا؟ اس لیے کہ چھپا دیا جائے، اس لیے کہ اس کو نہ بیان کرو لوگوں کے اندر، جیسے اہل باطل کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں، تشبیہ کے مرض میں، کہتے ہیں نہ بیان کرو لوگوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات کو بیان کیا اللہ کے، تو اللہ کی عظمت دل میں بڑھے گی۔ کتاب التوحید کا جو آخری درس ہو رہا تھا، جو اعانۃ المستفید سے، اس میں جو اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، کیوں بیان کیا آخر میں؟ رب کی عظمت، ما قدر اللہ حق قدرہ، ہم لوگوں نے نہیں قدر کی جیسے کہ رب کی قدر کرنی چاہیے تھی، یہ حقیقت ہے۔ تو اسی لیے غور کرو اللہ کی مخلوق پر، تم خالق کی عظمت، تمہارے دل میں کچھ تو اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ کی عظمت کا احاطہ یا اس کی جو صفات، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یعنی یہ بینہ، یہ واضح، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے۔ مختلف زبانیں، مختلف لوگ، دیکھو ہر کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے رب کو، ہر کی اپنی زبان، اور ہر کا اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، سب کوئی اپنی مصیبت سے اپنے اور ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو اولاد کی ضرورت ہے وہ اولاد مانگ رہا ہے، اور دوسرے کو امتحان میں کامیابی چاہیے وہ امتحان میں کامیابی مانگ رہا ہے، کسی کو رزق میں فراوانی چاہیے وہ مانگ رہا ہے، تو یہاں پر اولاد جس کو چاہیے تھا اس کو نہ مل کے کسی اور کو مل جائے۔ جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے اور سب کو پورا کرتا ہے، پھر بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، فأہل السنہ یقولون للہ سبحانہ صفات تخص وتلیق به، وللمخلوقین صفات تخصهم وتلیق بهم، لا تشابہ بین صفات الخالق و صفات المخلوق، کوئی برابری نہیں ہے خالق اور مخلوق کی صفات پہ۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی شیطان مشبہہ کے وسوسے سے پریشان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اگر خالق و مخلوق جیسا وہ سمجھ رہا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے، جو بھی خیال آتا ہے رب تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے نا؟ فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة، شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے بیان کیا نا کہ اس سے اگر ہم ثابت کریں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، اسی لیے معطلہ جو انکار کر دیتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے بت پرستوں کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر حجت قائم کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے جیسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، یا جس کے ہاتھ تمہارے ہاتھ جیسے ہیں، جس کی آنکھیں تمہاری آنکھ جیسی ہے۔ خالق جو مخلوق ہے، وہ تو کچھ بنا نہیں سکتا۔ اس طرح سے کہتے ہیں
وقولہ ولا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور نہ ہی کلمات یعنی قرآن کی آیات اور احادیث کو جس میں اللہ کی صفات ہے اس کو اپنی اصل مقام سے ہٹا کر پھیرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے اہل سنت والجماعت۔ تقدم بیان معنی تحریف، تحریف کا معنی پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ تحریف کا معنی کیا ہے، کون بتائے گا؟ جو اس کا معنی ہے، اصل معنی اس کے معنی سے پھیر دینا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ نے بیان کیا ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اسی طرح سے بل یداہ مبسوطتان، قرآن کی آیت ہے۔ تو ایک منٹ، تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا، تو ہم جس طرح سے سننے اور دیکھنے کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ نے ثابت کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو یہ معطلہ جہمیہ ہے اور معتزلہ، اور اگر وہ کہتا ہے ہاتھ کا معنی قدرت ہے، اسی لیے دست قدرت لوگ نے یہ نکالا ہے، ہاتھ کا معنی قدرت، یہ بدعت ہے، اور یہ کس کی بدعت؟ یہ تحریف کہلاتی ہے، یہ تحریف ہے۔ تقدم بیان معنی التحریف ای لا یغیرون کلام اللہ فیبدلون الفاظہ او یغیرون معانیہ، الفاظ کو بدل دیتے ہیں یا معنی کو بدل دیتے ہیں۔ معنی کو بدلنا جیسے ابھی بتایا، ہاتھ کا معنی کہتے ہیں قدرت، اور الفاظ کو بدل دینا جیسے استوا کو استولا۔ شیخ کہتے ہیں فیفسرونہ بغیر تفسیرہ کما یفعل المعطلہ الذین یقولون فی استوا استولا وفی جاء ربک جاء امر ربک، جیسے معطلہ کہتے ہیں کہ استوا سے مراد استولا ہے، اور یہ معنی بیان ہو چکا ہے پچھلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اپنے عرش پر، جیسے کہ اس کے لیے لائق ہے، کسی مخلوق کے بیٹھنے جیسا بیٹھنا نہیں ہے، اور نہ ہی بیٹھنے کا لفظ ہے، یہ استوا لفظ ہے۔ استوا اللہ کے لیے ثابت ہے، اور استوا عرش پر، اللہ عرش پر ہے۔ اللہ عرش کہاں ہے؟ اوپر، آسمانوں پر۔ اور اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے، اور یہ العقیدۃ الطحاویہ میں ہے، اس کی شرح ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو کی ہے اس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ اللہ کہاں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آگے کہاں ہے، نہیں پتہ۔ کہا کہ ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آسمان کو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، آسمانوں پر، عرش کے اوپر۔ یہ تمام ائمہ کا عقیدہ ہے۔ امام مالک کا پچھلے درس میں گزر چکا، الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، والکیف مجہول، والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، اس پر ایمان لانا واجب ہے، ایسا نہیں کہ آپ واجب ہے ایمان لانا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو، اور اللہ سے زیادہ اس کے بارے میں خبر کوئی اور نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے۔ وجاء ربک، یہ تعویل کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، وجاء ربک والملک صفا صفا۔ تو کوئی کہتا ہے جاء ربک کا معنی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جاء امر ربک، رب کا حکم۔ رب کا حکم آنا یہ الگ بات ہے، رب کا حکم آنا یہ الگ بات ہے۔ وجاء ربک سورہ فجر میں ہے، وجاء امر ربک یہ دوسری آیت میں سورہ انعام میں، دونوں کا معنی کیا ایک ہے؟ نہیں۔ جاء امر ربک کہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا، لیکن جاء ربک یہ سورہ فجر میں ہے، ٹھیک ہے۔ جاء امر ربک ویفسرون رحمت اللہ بارادۃ الانعام، اور یہ کہتے ہیں کہ جاء ربک سے مراد اللہ کا حکم آئے گا، اور کہتے ہیں کہ رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتا ہے۔ تو رحمت کی صفت کا کیا کیا؟ انکار کیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسی لیے غصہ کہتے ہیں اللہ کا غصہ ہونا انتقام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، غضب اللہ کی صفت میں سے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، واپس آتے ہیں شیخ الاسلام کی عبارت پر، وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ۔ اور اہل سنہ والجماعت کا یہ طریقہ ہے، یہ منہج ہے کہ وہ اللہ کے اسماء اور اس کی آیات میں کجروی نہیں اختیار کرتے، اور نہ ہی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کی مثل قرار دیتے ہیں۔ کتنا واضح ہے۔
شیخ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان، وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ الْإِلْحَاد لُغَةً الْمَيْلُ وَالْعُدُولُ عَنِ الشَّيْءِ۔ الحاد کہتے ہیں کسی چیز سے مائل ہو جانا، الگ، یا عدول، اس سے ہٹ جانا۔ وَمِنْهُ اللَّحْد فِي الْقَبْرِ، قبر میں لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر جو شق ہے، اور لحد بغلی قبر جو کنارے، آپ کنارے ہو جاتے ہیں، کنارہ کر دیتے ہیں۔ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَيْلِهِ وَانْحِرَافِهِ عَنْ سِمْتِ الْحَفْظِ، جو گڈھا کھودا گیا ہے نیچے، اس سے آپ مائل ہو جاتے ہیں، کنارے کر دیتے ہیں اس کو، اسی لیے لحد کہا جاتا ہے۔ الی جہت قبلہ، قبلہ کی جانب۔ والالحاد فی اسماء اللہ وآیاتہ والعدول والمیل بها عن حقائقها ومعانیها الصحیحہ الی الباطل۔ الحاد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نام میں، اس کی آیات میں الحاد کا معنی جو اس کی حقیقت ہے، جس پر اللہ نے بیان کیا اس آیت کو، یا تو اللہ نے اپنے صفات کو بیان کیا ہے، یا اللہ نے اپنی آیات کو بیان کیا ہے، اس آیت کے حقیقت کو چھوڑ کر، یا اس کے صحیح معنی کو چھوڑ کر کسی دوسرے باطل معنی کو لے لینا، یہ الحاد ہے۔ تحریف الحاد میں سے ہے، تحریف کرنا یہ الحاد میں سے ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت، اب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی بیان کیا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت؟ نہیں۔ کیا کسی صحابہ نے اس کو بیان کیا؟ نہیں۔ تو پھر ان کا جو الحاد ہے اس چیز میں، کیوں معنی اس کا صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ جو بھی اہل باطل کوئی اپنی حجت لاتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، پہلے وہ بدعت گڑھتے ہیں، پھر تلاش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی نے کہا ہے کسی جگہ پر کہ جو بھی اہل باطل کسی آیت کو یا حدیث کو لاتے ہیں، اسی میں ان کا رد بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی میں ان کا رد بھی ہوتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ابلیس سے اللہ نے کہا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے روکا اس کا سجدہ کرنے سے، کس چیز نے منع کیا اس کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کیا اہل سنت کہ دو قدرت سے کیا پھر مراد ہے؟ دو ہاتھ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن دو قدرت سے کیا مراد ہے؟ تو اسی میں ان کا، اور یہ جواب کہاں سے، اور یہ انشاءاللہ بات آئے گی، جن لوگوں نے اشاعرہ کا مذہب چھوڑ دیا، اصل میں کلابیہ مذہب تھا وہ، اور اصل میں جو اشاعرہ جو نسبت ہوتی ہے جو کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں بڑے فخر سے، ہم اشاعرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اہل سنت میں بھی گرداننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت میں نہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ، گرچہ وہ اپنے آپ کو چیخ کر چلا کر اہل سنت کرتے رہیں، اسماء و صفات کے باب میں انہوں نے بدعت نکالی جو سنت اہل سنت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو الحسن اشعری کو مانتے ہیں، اس میں ابو منصور ماتریدی کو مانتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، لیکن ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کہ جو پرانا موقف ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے اپنی اس پرانے یہ اصل میں ابن کلاب کا عقیدہ تھا، جو بدعتی عقیدہ تھا۔ یہ پہلے وہ 40 سال تک معتزلی رہے، پھر ابن کلاب کے مذہب کو اختیار کیا، عبداللہ ابن کلاب کے مذہب کو۔ ابو الحسن اشعری کی بات کر رہا ہوں میں۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 324 ہجری۔ کب ہوئی ہے؟ 324 ہجری۔ اور ابو منصور ماتریدی کی پیدائش ہوئی ہے 333 ہجری، یعنی ماتریدی مذہب ظاہر سی بات ہے 333 ہجری کے بعد ہی آیا ہے۔ تو 300 سال پہلے لوگ کس عقیدے پر تھے؟ اگر تم کہتے ہو اے ماتریدیو، جو دیوبندی اور بریلویوں کا عقیدہ ہے، یہ ماتریدی اور اشاعرہ ہیں، کہ 300 ہم حق پر ہیں، ماتریدی حق پہ ہیں، تو یہ بتاؤ کہ جو تم نے عقیدہ لیا ہے وہ کس سے لیا؟ تم نے امام کس کو مانا ہے؟ ابو منصور ماتریدی کو۔
ابو منصور ماتریدی کے پیدائش کے پہلے لوگ کس عقیدے پر تھے؟ اگر تم اس عقیدے پر نہیں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا عقیدہ تھا، اگر تم اس عقیدے پر نہیں ہو جو اللہ نے نازل کیا، غور سے سنو، اگر تم اس عقیدے پر نہیں ہو جو اللہ نے نازل کیا اپنی کتاب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر تھے اور صحابہ جس چیز پر تھے، تو واللہ تم گمراہ ہو، کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں اس میں، کیونکہ عقیدہ قرآن و سنت سے لیا جاتا ہے، گڑھا نہیں جاتا اپنے عقل کو لگا کر، فلسفہ اور منطق، یا اپنی عقل کو لگا کر جو اہل بدعت سے۔ تو ابن کلاب کا جو عقیدہ تھا وہ تحریف والا تھا، تحریف والا عقیدہ تھا۔ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ پہلے معتزلی تھے، پھر وہ ابن کلاب کے عقیدے پر آئے، اور معتزلہ سے انہوں نے مناظرہ کیا، معتزلہ جو پورا انکار کرتے ہیں صفات کا، اللہ کی صفات کا۔ ابن کلاب کے عقیدے کو آخر میں، اپنی زندگی کے آخر میں، ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے چھوڑ دیا اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو اختیار کیا تھا، اور انہوں نے اپنی کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ میں لکھا ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ الابانہ عن اصول الدیانہ۔ اپنا اس رجوع کو لکھا اور کہا میں امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر میں اس کو اختیار کرتا ہوں، کہ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے معروف اہل علم تھے، اور ان کا عقیدہ کیا؟ وہ وہی عقیدہ تھا جو پہلے کے ائمہ کا تھا، وہی عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ تو اس لیے جو اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کے عقیدے کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سوال ہے، اور وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ صحابہ بھی یہ تحریف کرتے تھے جیسے تم کرتے ہو۔ اور ماتریدی ظاہر سی بات ہے 300 سال کے بعد آئے، اور 2 درس پہلے یہ بیان ہو چکا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں عقیدہ کی 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد آ جائے۔ تو 3ری صدی ہجری کے میں پیدا ہونے والے شخص نے کوئی اگر عقیدہ آپ اختیار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ لوٹنا چاہیے اس عقیدے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کا عقیدہ تھا، تو ظاہر سی بات ہے کون سی بات صحیح ہے؟ کہ ہمیں لوٹنا ہے قرآن و سنت کی طرف، صحابہ کے عقیدے کی طرف۔ تو الحاد سمجھ میں آ گیا؟ الحاد کا معنی یہ پھیر دینا اس کے معنی سے۔ اب وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ 2 قدرت سے کیا مراد ہے نا؟ قدرت تو ایک ہوتی ہے۔ والالحاد فی اسماء اللہ و صفاتہ انواع، اللہ کے نام و صفات میں الحاد کئی قسم کے ہیں۔ النوع الاول، پہلی قسم، ان تسمى الاصنام بها كتسمیۃ اللات من الالہ والعزى من العزیر من العزیز ومنات من المنان، جیسے کہ بتوں کا نام، اللہ کے نام جو ہے اس سے لے کر بتوں کا نام دے دینا، جیسے لات الہ سے، عزى عزیز سے، اور منات منان سے۔ اور یہ بھی الحاد میں ہے، یاد رکھو۔ اور شیخ صالح الفوزان کا جواب ہے اس کے اوپر، کہ جو کہتے ہیں کہ جو بعض بت پرستوں کے جو جس کی عبادت وہ کرتے ہیں، اور اس کا وہ نام دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے کیونکہ اس کا معنی خالق ہوتا ہے عربی میں، یہ نام اس لیے کیونکہ اس کا معنی رازق ہوتا ہے عربی میں۔ اپنے بتوں کا جو وہ نام الگ الگ دیتے ہیں، شیخ صالح الفوزان نے کیا کہا؟ یہ الحاد ہے۔ اور یہ اس عقیدے کو نہیں پڑھنے اور نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی لوگ بدعتیں اور اس طرح کے الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں النوع الثانی، دوسری قسم، الحاد کی دوسری قسم، تسمیتہ سبحانہ وتعالی بما لا یلیق بہ، اللہ تعالیٰ کا وہ نام دینا جو اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ کتسمیت النصارى لہ ابن یا ابن، یہ کہنا جیسے نصارہ ابا کہتے ہیں۔ وتسمیت الفلاسفہ لہ موجبا او علت فاعلہ، یا جیسے فلسفی لوگ، فلاسفرس لوگ موجب کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کاز،
ایک ہوتا ہے کاز اور ایفیکٹ، وہ کہتے ہیں کاز ہے یہ، اس کی یہ کاز ہے یہ چیز، اور یا الا فاعلہ، یہ الا فاعلہ یہ کاز، یا آپ کہیں آج کل ایک اور چیز ہے جو لوگوں کی زبان پہ آ گئی، نیچر نے ایسا بنایا ہے۔ یہ نیچر کیا ہے؟ نیچر تو خود مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سنا ہے کہ نہیں لوگوں کو بولتے ہوئے یہ؟ بعض لوگ کہتے ہیں نیچر نے، ارے تم کو یہ بولنے میں شرم آ رہی ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں ڈر ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ اللہ کے بارے میں بے حرمتی کرے گا، تو کہو اوپر والے نے بنایا ہے۔ جاریہ والی حدیث یاد ہے، این اللہ فی السماء، یا کہو کہ جس نے تجھ کو پیدا کیا اسی نے بنایا ہے، اللہ نے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر جو ملحدین ہیں وہ اللہ کے بارے میں بے حرمتی کرتے ہیں اور ایسے الفاظ بولتے ہیں جو اللہ کی شان میں، تو جب ان سے اگر ایسے، تو ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن بالفرض کہ اگر بات ہو، کہا جو آسمان میں ہے اس نے بنایا ہے، یا جس نے تجھ کو پیدا کیا اس نے بنایا ہے۔ تو یہ نیچر کہنا، یہ کہنا قدرت کا یہ کھیل ہے، بولتے ہیں لوگ قدرت کا ہے، ارے قدرت کا کیا؟ یہ نیچر کہنا یہ الہاد میں سے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یا یہ کہنا کہ یہ جو ایفیکٹ ہے یہ قدرتی ایفیکٹ ہے، نیچرل فینومینن ہے، بارش ہونا، ہوا چلنا، مختلف چیزیں جو ہو رہی ہے، یہ کہنا کہ یہ نیچرل فینومینن ہے۔ کتاب التوحید کے درس میں یہ گزر چکا ہے، پہلے والے درس میں، اعانۃ المستفید میں، کہ اس جو اللہ کی نعمتیں ہیں یا اللہ کی جو چیزیں، اس کی نسبت کرنا غیر اللہ کی طرف، یا خود اس کسی سبب کی طرف اس کو نسبت کر دینا، یا سبب کی طرف نسبت کر دینا، اور اصل جو مسبب الاسباب ہے، جس نے سبب کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ دینا، بھول جانا۔ یہاں پر بیٹھیں تو دھیان یہاں پہ رہنا چاہیے، اور آپ اپنے موبائل کو بند رکھیں برائے مہربانی۔ النوع الثالث، تیسری قسم، وصفه سبحانہ وتعالی بما، تیسری قسم کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نقائص سے اپنے آپ کو منزہ کیا ہے، جو نقائص، جو چیزیں اللہ کے لیے لائق نہیں ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منزہ کیا اور اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اگر موصوف کرتا ہے تو یہ الحاد کرتا ہے۔ جیسے شیخ کہتے ہیں کہ قول الیہود الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جیسے یہودیوں کا کہنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں۔ سبحانہ وتعالی وہ جو سب کو دے رہا ہے، یہ ہے دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کی شان میں جو وہ گستاخی کرتے تھے۔ وقولہم، اور ان کا یہ قول، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو انہوں نے کہا، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ وَأَنَّهُ اسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ، اور یہ کہ اس نے آرام کیا ہفتے کے دن، سنیچر کے دن، کیونکہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7ویں دن اس نے، جو نصارہ کہتے ہیں یا یہود کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ اس کا رد ہے قرآن میں، اس چیز کا رد کیا قرآن میں موجود ہے؟ کہاں پہ؟ بارک اللہ فیک، یہ اس میں تو اونگ یا نیند کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھکان نہیں ہوئی کسی بھی طرح کی، وہ پاک اور منزہ ہے ان چیزوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تو اس نے آرام کیا، یا اس نے آرام کیا۔
کون سی آیت اس کے رد میں ہے؟ یہ آپ کا واجب ہے، اگلے ہفتے دیں گے، بتانا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں آ رہی ہے تو یہ اگلے ہفتے تک کے لیے آپ کا واجب ہے، آپ کو تلاشنا ہے۔ اور آسانی کے لیے ایک ہنٹ آپ کو دے دیتے ہیں، دے دیں ہنٹ یا چھوڑ دیں؟ یہ اس سورے میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، نہیں اتنا زیادہ ہم نہیں بتائیں گے، پڑھا کرتے تھے، بعض مناسبت میں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے پڑھا کرتے تھے تو بہت ساری صورتیں ایسے ہیں، جیسے جمعہ کے دن فجر کے میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ انسان۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس سورت کو، بعض اوقات پڑھا کرتے تھے۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ اس سورے میں پھر آپ کو مل جائے گا، آرام سے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ ہاں، سوال یہ جو ہے نا، شیخ نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الہاد میں سے کہ جو اللہ نے اپنے لیے نفی کیا ہے کسی چیز کی، اس کو اللہ کے لیے مان لینا، جسے اللہ پاک اور منزہ ہے۔ جیسے یہودیوں کا یہ یا نصارہ کا یہ کہنا وَأَنَّهُ اسْتَرَاحَ يَوْمَ السَّبْتِ، کہ اللہ نے آرام کیا ہفتے کے دن، 6 دن میں آسمان و زمین پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون عما یقولون علوا کبیرا۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تھکان نہیں ہوتی۔ اب اتنا میں نے بتا دیا ہے، یہ تو جواب ہی مل گیا ایک طرح سے۔ چلو، النوع الرابع، چوتھی قسم، جحد معانیہا و حقائقیہا، اس کے معنی یا اس کے حقیقت کا انکار کرنا، كقول الجہمیہ انہا الفاظ مجردہ لا تتضمن صفات ولا معانی، کہ محض الفاظ ہیں۔ جہمیہ کہتے ہیں یہ اللہ کی صفات کے تعلق سے کہ یہ الفاظ ہیں مجردہ لا تتضمن صفات ولا معانی، نہ اس میں صفات اور معانی ہے۔ فالسمیع لا يدل على السمع، وہ کہتے ہیں سمیع، سمیع کا معنی نہیں کہ وہ سنتا ہے، بصیر کا معنی یہ نہیں کہ وہ دیکھتا ہے، حی کا معنی یہ نہیں کہ وہ اس میں حیات ہے، زندگی ہے، زندہ ہے، ونحو ذالک۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کیا مانتے ہیں اللہ کے نام کے تعلق سے؟ کہ وہ اعلام اور اوصاف ہیں۔ اسماء اللہ جو ہے، اللہ کے نام اعلام ہے، نام ہے، اور اس کے میں وصف اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت بھی ہے اس میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو اللہ تعالیٰ کا نام السمیع ہے اور سنتا ہے، وہ صفت ہے اس کی سننا، تو سننے کی صفت ہم ثابت کرتے ہیں۔ الخبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور الخبیر اس کا نام ہے، تو اعلام اور اوصاف ہیں۔ لیکن جہمیہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، معتزلہ بھی صفات کا انکار کر دیتے ہیں۔ النوع الخامس، پانچویں قسم، تشبیہ صفاتی بصفات خلقہ، الحاد کی قسموں میں سے یہ ہے کہ اللہ کی صفت کو یا صفات کو مخلوق کی صفات جیسا سمجھنا، کہ قول الممثل، جیسے ممثل کہتا ہے یدہ کا یدی، نعوذ باللہ، کہتا ہے جیسے میرا ہاتھ ہے ویسے اس کا ہاتھ ہے، الی غیر ذلک تعالی اللہ۔ وقد توعد اللہ الملحدین فی اسمائہ و آیاتہ باشد الوعید، اللہ تعالیٰ نے ان اسماء کے تعلق سے، اللہ کی آیات کے تعلق سے الحاد کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی ہے، یہ سخت انہیں جو ہے سخت وعید دی ہے۔ فقال سبحانہ فی الآیہ من سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق، ایسے لوگوں سے یعنی چھوڑ دو ان کو، یا ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ کجروی کی صورتیں آپ کو بتائی جا چکی اس میں، ٹھیک ہے، تعطیل بھی کجروی کرنا ہے، تاویل بھی کجروی کرنا ہے، تفویض بھی کجروی کرنا ہے، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان ناموں سے متصف کرنا جو اللہ کے لیے لائق نہیں ہے،
یا کسی چیز کو اللہ کے نام سے موصوف کرنا، اس کو اس طرح سے جو چیزیں ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے نفی کیا ہے جس چیز کا، اس کو اس سے متصف کرنا، اس طرح سے ان لوگوں کو ان کی ضرور سزا ملے گی. سیجزون ما كانوا يعملون. وقال فی الآیہ من سورۃ فصلت، سورہ فصلت کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے. قولہ ولا یکیفون ولا یمثلون الی آخرہ تقدم بیان معنی تکیف و تمثیل. تکیف اور تمثیل کا معنی بیان ہو چکا ہے. یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ لأنہ سبحانہ لا سمیع لہ ولا کفء لہ ولا ند لہ، یہ اس لیے کہ رب العزت اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں، ولا ند لہ اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی اور نہ ہی اس کے کوئی ولا ند لہ اور نہ ہی اس کے کوئی شریک ہے، ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی اور نہ ہی مخلوق پر اللہ سبحانہ وتعالی کو قیاس کیا جا سکتا ہے. فإنہ سبحانہ اعلم بنفسہ وبغیرہ، کیونکہ اللہ اپنے کو اور دوسروں کو بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ سے زیادہ اللہ کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں. اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے دوسروں سے. وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کا قول، تمام اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی بات ہے، اور اللہ کا جو اور اللہ کا قول تمام مخلوق کے قول سے برتر ہے یا بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. شیخ کہتے ہیں اس کے شرح میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تعلیل ہے، یہ جو بیان ہوا پہلے، یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. ولا یکیفون ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، یہ مثال کیفیت نہیں بیان کرتے اور نہ مثال بیان کرتے ہیں، اللہ کے صفات کو اس کی مخلوق کی صفت سے نہیں ملاتے. وسبحانہ، سبحان مصدر مثل غفران من التسبیح وهو التنزیہ، یہ تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے. لا سمیع لہ ای لا نظیر لہ یستحق مثل اسمہ، اللہ کا کوئی مثال ہی نہیں، اس کے نام کا مستحق کوئی اور نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ استفہام معنی ہو النفی، کیا ہے معنی اس کا؟ ہم نام ہم اللہ کوئی نہیں، اللہ کا نفی ہے، اس میں انکار ہے کہ کوئی نہیں جو اللہ کے نام یا اللہ کی مثل ہو. لا کفء لہ، الکفء والمکافی المماثل، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. لا مثل لہ کا قولہ تعالی فی سورۃ الاخلاص ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. ولا ند لہ، الند هو الشبیہ والنظیر، ند کہتے ہیں شبیہ، کسی سے مشابہت اور بے نظیر اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نظیر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا. یہاں سے اگلے درس میں انشاءاللہ ولا یقاس بخلقہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے. یہیں پہ رکتے ہیں، 5 منٹ کا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد الملخص الفقہی کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.